نظر کے لیے عربی زبان میں لفظ عین آتا ہے، العین، آن یعین اس سے ماخوذ ہے، اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنی نظر لگا دیتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ نظر لگانے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، پھر اس کے نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی اس کے جو دل کی حالت ہوتی ہے، وہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ یعنی دیکھنے والا کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے دل کو اچھی لگتی ہے، اچھی لگنے کے بعد وہ اپنے دل میں کیا محسوس کرتا ہے؟ خوشی محسوس کرتا ہے، تعجب محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، دکھی ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت اس نظر کے ذریعے اس چیز پر جا کر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے مطابق اس کو پھر تکلیف پہنچتی ہے یا فائدہ ہوتا ہے۔ نظر کا اثر شعاع کی طرح ہے، جیسے سورج ہے تو سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں، ریز ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں تو وہ ہمارے جسم پر اثر کرتی ہیں۔ اسی طرح جو چیزیں نگاہ کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں، وہ چیزیں ہماری شخصیت پر، ہمارے جسم پر، ہماری روح پر، ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم عام طور پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی شعاع نکلتی ہے، ایسی ریز نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان دیتی ہیں۔ اب تو آپ دیکھیں مائکرو ویو میں بھی چیز جل جاتی ہے، صرف کیا ہے اس کے اندر، کوئی آگ تو نہیں لگی ہوئی، ریز ہیں، انویزیبل ریز ہیں۔ اسی طرح پتھروں کو توڑنے کے لیے بھی بعض ریز استعمال ہوتی ہیں، جیسے گال بلیڈر کے جو سٹونز ہوتے ہیں ان کو لیزر کے ذریعے ریموو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور تھراپیز بھی لیزر کے ذریعے کی جاتی ہیں، یہ جو لیزر کے ذریعے بالوں کی جڑوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات پہلے زمانے میں تو شاید سمجھ میں نہ آتی لوگوں کو، لیکن اب یہ سمجھنی کچھ مشکل نہیں کہ یہ ریز جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ نظر جو ہے وہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی نظر کیسی ہے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، نظر کرم بھی کہتے ہیں نا، یعنی جہاں بری نظر ہوتی ہے وہاں اچھی نظر بھی ہوتی ہے، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے، اور دوسرے کے ساتھ ایک احساس کی نظر بھی ہوتی ہے، کیئر کی نظر بھی ہوتی ہے، وہ بیمار کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نظر صرف بری ہی ہوتی ہے، نظر اچھی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص خبیث النفس ہوتا ہے، جو کسی کی خوشی پر، کسی کی نعمت پر خوش نہیں ہوتا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، اس کے اندر کی جو خباثت ہے اس کی نگاہوں کی ریز کے ساتھ دوسرے شخص کو متاثر کرتی، اور جو شخص جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ وکٹم بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے، کیونکہ بچے ابھی کمزور ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ایمان کیا ہے، ان کو نہیں پتا قرآن کیا ہے، ان کو ابھی کچھ پتا نہیں ہے، تو نہ وہ اپنے لیے کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے لیے کوئی دم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کی پروٹیکشن کا انتظام کریں، جیسے انہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں، بھوک سے بچاتے ہیں، نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں، بری کمپنی سے بچاتے ہیں، تو اسی طرح دعائیں اور اذکار پڑھ کر بھی ان کی پروٹیکشن کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر، جبکہ ابھی وہ بچے تھے، ان پر بھی یہ پروٹیکشن کی دعا پڑھتے تھے نظر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ جو نظر بد جس کو کہتے ہیں، جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس میں بنیادی طور پر آنکھ کا ہی کردار ہوتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ زہریلے تیر ہوتے ہیں، یعنی نظر کے اندر سے جو ریز نکلتی ہیں وہ تیروں کی طرح ہوتی ہیں، جو نظر لگائے ہوئے شخص کی طرف حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتے ہیں۔ کبھی اس کو یہ تیر لگ جاتے ہیں اور کبھی خطا بھی ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر حاسد اور نظر لگانے والے کی آنکھ سے جو نکل رہا ہے وہ دوسرے کو نقصان بھی دے، باذن اللہ ہوتا ہے۔ ایک ہی شخص ہوتا ہے، 10 لوگوں کو دیکھتا ہے مگر ایک کو لگتی ہے نظر، سب کو نہیں لگتی۔ خوش ہو کے یعنی دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی رکھتے ہوئے کسی کو دیکھے گا تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پر نگاہ اور دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دل کے اندر سے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے نگاہ کے ذریعے، نظر کے ذریعے دوسرے شخص پر، یعنی وہ دوسرے کو جا کے متاثر کرتی، دوسرے کو جا کے لگتی ہے۔ تو اسی لیے تزکیے کا حکم ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہے اور لوگوں کے لیے دلوں میں نفرت ہے، حسد ہے، تو پھر اسی طرح کی نگاہ بھی ہوگی، ویسے ہی آپ دوسروں کو دیکھیں گے بھی، اور دوسرے پھر اسی طرح کے ان کے اندر جذبات آپ کے لیے بھی پیدا ہوں گے۔ اور تو بہرحال نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ثابت شدہ ہے، واقعی ہے، یعنی اٹس اے ریالٹی. یہ صرف کوئی وہم و گمان کی بات نہیں کہ نظر لگتی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسا ہوتا ہے.